جنت حضرت اقدس علامہ و مولانا و مفتی شاہد صاحب مدذل العالی ہمارے بیچ تشریف فرما چکے ہیں. آپ حضرات سے میری درخواست ہے آپ ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ پنڈال میں آ کر کے اپنا جگہ لے لیں اور جتنے بھی حافظ حافظہ کو دستار بندی دی جائے گی میں ان حضرات سے درخواست کرتا ہوں آپ لوگ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور میں اب بلا تاخیر نعت نبی گنگنانے کے لیے قاری فردوس انجم صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں 7 سے 8 منٹ کے اندر اپنا کلام پیش کریں. 9 بچے اس ادارے سے حافظ قرآن بنے ہیں. ان کے حوالے سے اور مدرسہ اصغر العلوم کے حوالے سے حضرت اقدس کرسی افتتاح پر جلوہ افروز ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ پڑھنے کا موقع ملا. آئیے ایک بات کی لگا کے رکھے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی کے امی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. ان حفاظ قرآن کرام کو ذہن میں رکھیں یہ مسئلہ میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں. کہ حافظ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو ایک بار پیش کی بول سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ.
مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاتمہ فرمائیں کہ پڑھنے والے کہ پڑھنے والے آقا کے مہمان زندہ باد کہ پڑھنے والے آقا کے مہمان زندہ باد آپ سبحان اللہ کہ پڑھنے والے آقا کے مہمان زندہ باد کہ دنیا کے سب حافظ قرآن زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پڑھنے والے آقا کے مہمان زندہ باد دنیا کے سب حافظ قرآن زندہ باد صرف فرق پڑھ کے جگہ لیتا ہوں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہاں پر ذکر ہم یاد ہیں کہ انہیں کو ملے گی رب کی عنایت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت انہیں کو ملے گی رب کی عنایت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت ان کو ملے گی رب کی عنایت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت ان کو ملے گی رب کی عنایت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت ہاتھ میں ہوگا تاج شفاعت کیا کہ بخشش کا یہ مستند سامان زندہ باد دنیا کے سب حافظ قرآن زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کمال کو ہو سکتا ہے جبکہ دونوں کے دونوں سچائی پر قائم ہیں آقا نبی کریم علیہ السلام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم آپ کے نائبین سچائی صداقت پر عمل کر کے کامیاب ہوئے اور عزت ملی دونوں جہان کی عزتیں ان کو حاصل ہوئی پہلی چیز ہے بات کی سچائی اس کے بعد فرمایا وَحِفْظُ أَمَانَةٍ دوسری چیز ہے امانت کی حفاظت امانت داری کی صورت آقا نبی کریم علیہ السلام کیسے امین تھے آقا نبی کریم علیہ السلام کتنے امانت دار تھے حدیث پاک میں سب نے پڑھا ہے سنتے رہتے ہیں آقا نبی کریم علیہ السلام کو جو لوگ برا کہتے بلکہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہتے آقا ہی کے نہیں بلکہ آپ کے چاہنے والوں کے آپ پر ایمان لانے والوں کے قتل کے در پہ رہتے ان کو ستانے مجبور کرتے مکہ المکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا حتیٰ کہ آقا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ مکہ المکرمہ سے رخصت ہو جائیں ہجرت کر جائیں اس وقت جبکہ ظالم ستا رہے تھے کفار مشرکین دشمنان اسلام ستا رہے تھے ایک نگاہ آقا کو دیکھ نہیں سکتے تھے اس وقت بھی آقا نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کافروں کی امانتیں تھی آقا اتنے بڑے امانتدار تھے کہ وہ کافر جو آقا نبی کریم علیہ السلام کو ایک لمحہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہی کافر اپنی امانتیں آقا نبی کریم علیہ السلام کے سپرد کرتے تھے جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے امانتوں کی ادائیگی کے لیے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانت والوں کے حوالے کریں اور یہ امانت کا مفہوم بہت مشاہدہ ہے بہت وسیع ہے امانت کا حاصل یہ ہے کہ آپ والے کے حق کو ادا کیا جائے جس کا حق ہے اس کو پہنچایا جائے شوہر بیوی کا حق ادا کرے بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے ماں باپ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کرے اولاد ماں باپ کے حق کی ادائیگی کرے ایسی پڑوسی کے حق کی ادائیگی
ادائیگی کرے. ایک ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے حق کو ادا کرے. اگر وہ 6 گھنٹے کا ملازم ہے اور 5 گھنٹے ملازمت کے دیتا ہے تو یہ خیانت کرتا ہے. ایسے ہی ذمہ دار ملازم کا لحاظ کرے. جب تنخواہ دینے کی نوبت آئے تو اس کو پوری تنخواہ دے, پوری محنت کی مزدوری ادا کرے. بھائیو اگر کہیں پر کوتاہی کرتا ہے, کہیں پر غلطی کرتا ہے تو یہ خیانت کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہودیوں کے پاس, یہودیوں میں سے بعض لوگ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس ایک دینار امانت رکھ دیا جائے تو اس کو بھی واپس نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت کرنا, امانت کے اندر کوتاہی کرنا, امانت کے اندر خیانت کر جانا, یہ اسلام کا شیوہ نہیں بلکہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے. آقا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی امانت کی زندگی تھی. حضرات صحابہ کی زندگی امانت کی زندگی تھی. دوسری چیز ہے وحفظ امانت, اور تیسری چیز ہے وحسن خلیقت, اچھے اخلاق ہو, اعلیٰ کردار ہو, اچھے اخلاق کا حامل ہو. آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نیک اعمال میں جس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا, سب سے بھاری وزن ہوگا, آقا نے ارشاد فرمایا وہ اچھے اخلاق. جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے وہ سارے نیک اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا, آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن اچھے اخلاق. روایت میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں ایک مومن اچھے اخلاق کے ذریعے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے, اس شخص کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو روزانہ ساری رات نفلوں میں گزارتا ہے, ساری رات کھڑا رہتا ہے, نیند کو قربان کر دیتا ہے, ساری رات اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے ایک مومن اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے, اور فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے ایک مومن اس شخص کے درجے پر پہنچ جاتا ہے جو روزانہ مسلسل روزہ رکھتا ہے. روزانہ مسلسل دن بھر روزہ رکھنا مانے رکھتا ہے تو معمولی بات نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھے اخلاق کے ذریعے روزانہ روزے رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. آقا نبی کریم علیہ السلام کیسے باخلاق تھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پائے. نبی کریم علیہ السلام اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ اخلاق کا برتاوا کرتے تھے. ایک موقع پر آقا تشریف فرما ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا نبی کریم علیہ السلام کے برابر تشریف فرما ہے. دور سے ایک صاحب آتے ہیں, آقا نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے یہ اچھا آدمی نہیں. عائشہ کو ہوشیار کیا, عائشہ دیکھو یہ آنے والا اچھا آدمی نہیں ہے, پیساف العشیرہ, ہوشیار ہو جانا, کہیں تمہیں بدنگاہی سے نہ دیکھ لے, پوری نگاہ نہ ڈال دے. آقا نے متوجہ کر دیا, بیدار فرما دیا, پیساف العشیرہ, یہ اپنے معاشرے کا برا آدمی ہے, اچھا آدمی نہیں ہے. حضرت عائشہ دیکھنے لگی, ہوشیار ہو گئی. وہ آدمی آتا ہے, آقا نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے. حضرت عائشہ تاڑ رہی ہے, دیکھ رہی ہے آقا اس کے ساتھ کیا برتاوا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے ہی وہ شخص آیا آقا نبی کریم علیہ السلام نے مسکراہٹ کے ساتھ بات, تبسم کے ساتھ بات کی, ہسمکھ چہرے سے بات کی. آقا تو ہمیشہ مسکراتے تھے. حدیث میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر مسکراہٹ کے ساتھ رہتے. یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. مخاطب سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا, خندہ پیشانی سے بات کرنا, بشاشت کے ساتھ بات کرنا, بست وجہ, یہ اخلاق کی بنیاد ہے. اشاد روئی کے ساتھ بات کرنا.
آقا نبی کریم علیہ السلام نے بڑے ہی اخلاق سے معاملہ کیا. وہ شخص خوش ہو گیا. آقا نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ شخص واپس ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ, آپ نے تو یہ کہا تھا بہت برا آدمی ہے, آپ نے تو اس کے ساتھ اچھو کیسا معاملہ, اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ کیا جیسے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ کو جو آقا نے جواب دیا وہ بتانا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, یا عائشہ متا عملتنی فحاشا, عائشہ یہ تو میری زندگی کا ایک واقعہ ہے, ایک جزوی چیز ہے. تمہارے سامنے میری ساری زندگی ہے. رات تمہارے ساتھ گزرتی ہے, دن تمہارے ساتھ گزرتا ہے, 24 گھنٹے کی تم میرے حالات کو دیکھتی ہو. تم زندگی کا ایک واقعہ بتا دو, میں نے کسی کے ساتھ بدولت نہیں کی. ایک نئی زندگی میں ایک نقطہ بتا دو, ایک دن کی بات بتا دو کہ میں نے کسی کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا ہو, بے حیائی کا کام کیا ہو, بد اخلاقی کا کام کیا ہو. زندگی میں ایک واقعہ نہیں ہے. آقا نبی کریم علیہ السلام ویسے باخلاق. ہم لوگ آقا کی امت میں ہیں, آقا کی امتی ہیں. خاص طور پر اہل علم علماء کرام آقا کے وارث ہیں. جیسے علم کے وارث ہیں ایسی آقا نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی بنا. آقا نبی کریم علیہ السلام کیسے حلیم تھے, کیسے بردبار تھے, کیسی برداشت آپ کو اللہ نے دی تھی. آقا نبی کریم علیہ السلام کے اوپر آقا کو برا کہا جاتا ہے لیکن آقا اس کو برداشت کر لیتے. حدیث میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق اس وقت تک یہ ظاہری طور پر بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اس وقت تک کھلا ہوا کافر تھا. اس مجمع کے پاس سے گزرتے ہیں, کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں. آقا نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا موقع اچھا ہے, لاؤ دین کی بات کہتے. آقا نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں, اس مجمع کے پاس جاتے ہیں. آپ غور کریں آقا نبی کریم علیہ السلام کیسے باعزت تھے, آقا کو کتنی شرافت عظمت حاصل تھی. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی ریڑھ کو, آقا کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لیتے, اپنے جسموں سے اور سروں سے مل لیتے تھے. ایسا احترام. لیکن اس شخص کے پاس جاتے ہیں, اس مجمع میں جاتے ہیں, اور ورن تو عبداللہ بن منافق جو بعد میں منافق ہوا پہلے کافر تھا, اپنی ناک کو چڑھاتا ہے, اپنی ناک کو بڑے سے بند کر لیتا ہے, جیسے کسی کو حقیر بتانے کے لیے, کسی کی برائی کرنے کے لیے, توہین کرنے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. اپنی ناک کو چڑھاتا ہے اور ناک کو بند کر لیتا ہے. اور یہی نہیں کہ عمل سے آقا کو تکلیف پہنچائی, بلکہ زبان سے کہا او محمد ریاض باللہ, بدتمیزی کے ساتھ بولا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, جہاں تمہیں کوئی بلائے جس کو چاہا تم اس کے بعد جایا کرو, ہمارے پاس مت آیا. معمولی سی عزت رکھنے والے سے یہ بات کہہ دی جائے, معمولی سی عزت رکھنے والے سے ناک منہ چڑھا دیا جائے, ناک بند کر دی جائے, کیسی توہین ہوگی. بھائیو, میرے آقا نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے. آقا نبی کریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں. آقا ایسے باخلاق, ایسے حضرات صحابہ کے اخلاق تھے. آقا نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا, نجد کی جانب لشکر کو بھیجا. وہاں جا کر اس علاقے کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا. سمامہ بن اسال, حدیث میں آتا ہے سمامہ بن اسال اس علاقے کا سردار تھا, بادشاہ تھا, اس کو گرفتار کر کے لے آئے. آقا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو باندھ دو, مسجد کے ستون سے باندھ دو. آقا کے مقصد تھا حضرات صحابہ کے اخلاق دکھلانا, حضرات صحابہ کے کردار دکھلانا, کہ حضرات صحابہ کے کردار دیکھ لے, حضرات صحابہ کے اخلاق کا معائنہ کر لے. آقا نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں ماذا عندک یا سمامہ, تمہاری کیا رائے ہے سمامہ, تمہارے ساتھ کیا برتاوا کیا جائے. سمامہ کہتے ہیں ان تقتل ذات من وان تنعم علی شاکر وان تريد المال فسلطه. تین باتیں کہیں,
اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں مستحق قتل ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کے ساتھیوں کا دشمن ہوں، آپ کے مذہب کا دشمن ہوں، آپ کی مشن کا دشمن ہوں، مجھے قتل کریں گے تو میں مستحق قتل ہوں، اور اگر احسان کریں گے تو اس کا بدلہ پائیں گے، میں شکر کروں گا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو مانگیے، جو چاہیں گے مال مل جائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں فرماتے۔ ایک دن گزر جاتا ہے، اگلے دن پھر آقا اس کے پاس پہنچتے ہیں، پھر معلوم کرتے ہیں، ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ بتاؤ کیا رائے ہے؟ اب اس نے انداز بدل دیا، قتل کی بات پہلے نہیں کہی، قتل کی بات بعد میں کہی، سمجھ گیا کہ مجھے قتل نہیں ہونا، مجھ پر رحم کیا جائے گا۔ اس نے کہا انتم علی شاکر وَإِن تُرِدِ الْمَالَ فَسَتُعْطَىٰ وَإِن تَقْتُلْ ذَا زَمِينٍ۔ بات الٹ دی، بات تو وہی کہی لیکن قتل کی بات بعد میں کہی۔ پھر آقا چلے گئے، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ تیسرے دن پھر آقا نے فرمایا ماذا عندک یا سمامہ، پھر فرمایا، پھر یہی بات کہی۔ پھر آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد۔ اصل منشا تھا خطاب کھلانا۔ سمامہ جو اپنے علاقے کا سردار تھا، اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، آزاد ہو کر جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، پانی نکلتا ہے، وہاں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، اور پھر آقا کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو بات اس نے کہی، یا رسول اللہ، آج تک اس سے پہلے دنیا بھر کے انسانوں میں آپ کی ذات میرے نزدیک ایسی مبعوث تھی، میں چاہتا تھا کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ ذلیل آپ ہو جائیں، سب سے زیادہ توہین آپ کی ہو جائے، اور سارے دینوں میں سب سے مبعوث ترین آپ کا دین تھا، اور سارے شہروں میں آپ کا شہر سب سے بدترین تھا، لیکن آج یا رسول اللہ آپ کی ذات میرے نزدیک سارے انسانوں میں باعزت ہے۔ آج آپ کا دین سارے دینوں میں محبوب ترین بن گیا، آج آپ کا شہر سارے شہروں میں محبوب ترین بن گیا۔ یہ کیا تھے؟ یہ آقا کے اخلاق تھے، حضرات صحابہ کے اخلاق تھے۔ وہ سردار، وہ بادشاہ جو زندگی بھر دین مسلمانوں کو ستاتا رہا، دین کی بنیادیں اکھاڑتا رہا، تین دن کے معاہدے پر وہ خود کافی مجبور ہو جاتا ہے اسلام لانے پر۔ اور یہی نہیں بلکہ مکے والوں نے کہا، جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مکے والے تانا دیتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، تو وہ کہتا ہے یاد رکھنا تمہارے پاس غلہ ہمارے یہاں سے آتا ہے، اگر تم نے کچھ کہا تو یاد رکھنا تمہارا غلہ بند کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک ایک دانہ تمہارے پاس نہیں پہنچے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کے ایسے چاہنے والے بڑے اخلاق اتنی بڑی چیز ہے۔ آقا نے فرمایا وہ حسن خلیقۃ، تیسری چیز ہے اچھے اخلاق کا ہونا، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کرنا، بھائی اخلاق تین چیزوں کا نام ہے، بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ بااخلاق ہے، جس کے اندر تینوں باتیں نہیں وہ بد اخلاق ہے، جس کے اندر کوئی چیز کم ہے تو سمجھو اس کے اخلاق میں کمی ہے۔ پہلی چیز ہے چہرے سے بات کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا، جس سے بات کی جائے اس کے ساتھ اسی کی طرف چہرہ ہو۔ تکبر کرنے والے گھمنڈیوں کی طرح چہرے موڑ کر بات نہیں کی جائے، یہ متکبرانہ طریقہ ہوتا ہے، توہین ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے بات کرتے تو ہم آدم اسی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ بس وجہ ہے کھلے چہرے سے بات کرنا، ہسمکھ چہرے سے بات کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا، اس انداز سے بات کرنا کہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم سے بات کرنے میں اس کو خوشی ہو رہی، ہم سے ملنے پر اس کو خوشی ہو رہی۔ اور دوسرے فرمایا بذل المعروف، جو چیز فائدے کی ہے، جس سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے وہ خرچ کر دینا۔ اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ ہمارے پاس علم ہے، اخلاق ہے، جو بھی کچھ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مال ہے تو اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور سے کہ جو بھری چیز ہمارے پاس ہے اس کو خرچ کرے،
دوسروں کے فائدے کے لیے اس کو قربان کر دیا۔ اور تیسرے فرمایا وقف الاذا، تکلیف دینے سے بچ جانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حتیٰ کہ اشارہ کر کے بھی تکلیف دینا انتہائی خطرناک شرمناک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارے ایمان والوں کی ماں ہیں، آقا نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اتنی باعزت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آقا نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے، جبریل آتے ہیں، آقا فرماتے عائشہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو جبریل نے سلام کیا۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی بستر پر ہوتا ہوں تو وحی نہیں آتی، لیکن عائشہ کے لحاظ میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی آتی، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ عائشہ اس کی بات ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 بارے میں ان کی برات کے لیے باقی بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل کی۔ اتنا اونچا مقام ہے آپ کا۔ لیکن میری ماں بہنوں اور بھائی یاد رکھو، ایسی باعزت عورت، ایسی اللہ کی محبوب و بندی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کتنی خطرناک بات ہے، تکلیف پہنچ جائے، دل آزاری ہو جائے تو اللہ کے نزد کتنی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں میں ایک بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مستقب تھی، گاڑی تھی، سوتنوں میں آپس میں کچھ پوری ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بات ان کے متعلق کہہ دی، ذرا سی بات کہہ دی تاکہ برائی ہو جائے، بس اتنی سی بات کہہ دی، یا رسول اللہ یکفیک من صفیہ کذا وکذا، اشارہ کر دیا صفیہ کی برائی کے لیے، یا رسول اللہ بس اتنا سے کافی ہے کہ وہ ڈانٹی ہے، بس نہ کر، یہ تکلیف پہنچا دی۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو موسیج بها البحر لمزجت، فرمایا کہ عائشہ آج تم نے اتنی گندی بات نکالی، اپنے سوتن کے دل کو ستایا، اپنے سوتن کے دل کو دکھی کیا، آج ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس بات کو دریا میں ڈالا جائے تو دریا بھی اس سے گندہ ہے۔ حالانکہ عائشہ اللہ کے نزدیک ایک محبوبہ ہے کہ آپ کے لحاظ میں آقا کے ہوتے ہوئے، شوہر کے ہوتے ہوئے ان کے بستر پر اللہ کا کلام کرتا ہے، لیکن ایک بات تکلیف کی آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو آقا فرماتے ہیں تم نے ایسی گندی بات کہہ دی جس کی گندگی سے دریا بھی گندا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں سوچیں، خاص طور پر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، کسی کو اٹھلا دیتی ہیں، کسی کو چبلا دیتی ہیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عام طور پر کلام ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے کلام سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جائیں، لیکن کلام نہیں بلکہ زبان کا لفظ لائے۔ چلیے کبھی کبھی بغیر کلام کے زبان سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو چپلا دیتے ہیں، زبان دکھا کر کسی کو اٹھلا دیتے ہیں، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف سے بھی حدیث پاک میں منع فرمایا، اس سے بھی لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ بہرحال آقا ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کا ہونا، یہ تیسری چیز ہے با اخلاق ہونا۔ اور چوتھے فرمایا وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، لقمے کی صفائی ہو، جو غذا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہو، حلال ہو، حرام کا شائبہ، حرام کی ملاوٹ اس کے اندر حرام غذا سے گندے اعمال سرزد ہوتے ہیں، حلال غذا سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حرام غذا سے، حرام کھانے سے، حرام لقمے سے گندی نسل پیدا ہوتی ہے، گندے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور حلال روزی سے اچھی نسل پیدا ہوتی ہے، اہل علم اور علماء اور منصف پیدا ہوتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں تشریف لے رہے، گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، ماں بیٹیوں میں گفتگو چل رہی ہے۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا، آج دودھ کم ہے۔
بیٹی جواب دیتی ہے امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے، یہاں موجود نہیں ہے، ملا دو، کوئی بات نہیں۔ وہ بیٹی جواب دیتی ہے اماں اگر امیر المومنین نہیں تو امیر المومنین کا خدا تو یہاں موجود ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم نشان لگا دیتے ہیں، صبح کو تحقیق کراتے ہیں کہ گھر کس کا ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے فاروق اعظم نے اس بچی کو اپنے بیٹے سے مانگا، اپنے بیٹے سے اس بچی کا نکاح کیا، اور اسی بچی کی نسل سے عمر ابن عبد العزیز جیسے منصف بادشاہ پیدا ہوئے۔ وہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے زمانے خلافت میں، جن کی حکومت کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پر رہتے تھے۔ بھیڑیے کی مجال نہیں کہ بکری پر حملہ کر دے۔ ایک چرواہے نے دیکھا کہ آج بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، بکری پر حملہ کر دیا۔ اسی وقت چرواہے کی زبان پر جاری ہو گیا کہ آج امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز دنیا میں باقی نہیں رہے، وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جب تک وہ موجود تھے ان کی انصاف کا اثر پڑتا تھا، جانور بھی جانوروں کو نسل آتا تھا۔ آج میں نے نگاہوں سے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، میں سمجھ گیا کہ آج امیر المومنین زندہ نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے اسی وقت امیر المومنین کی وفات ہوئی۔ ایسے منصف بادشاہ، ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ اس بچی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ حلال روزی کا استعمال کریں گے، میری ماں بہنوں اور بھائیوں، ہماری نسل سے علماء صلحاء پیدا ہوں گے، قرآن کریم کے مفسر پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، دیندار علماء پیدا ہوں گے۔ خدا نخواستہ ہم نے حرام غذا کا استعمال کیا تو اس غذا کی نحوست کی وجہ سے ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، بدماش پیدا ہوں گے، چور اور ڈکیت پیدا ہوں گے۔ حدیث شریف میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ پیٹ ایک تالاب کی مانند ہے اور یہ جسم ایک درخت کی مانند ہے۔ تالاب اگر اس تالاب کے اندر میٹھا اور خوشبودار پانی ہے تو اس کے بعد جو درخت ہے اس درخت کے پھل بھی میٹھے اور خوشبودار ہوتے ہیں، اور جو درخت گندے تالاب کے پاس ہوتا ہے اس درخت کے پھلوں کے اندر بھی گندگی آتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام مثال دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پیٹ کے اندر گندگی ہے تو تمہارے اعمال بھی گندے سرزد ہوں گے، تمہارے پیٹ کے اندر پاکی اور صفائی ہے تو تمہارے اعمال بھی اچھے سرزد ہوں گے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے 4 باتیں امت کو سمجھائیں اور بتایا کہ اس شخص کو یہ 4 باتیں مل گئیں۔ آقا نے فرمایا ماں فلا علیک ما فاتک الدنیا، چھوٹی ہوئی دنیا کا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ 4 باتیں مل گئی تو ساری دنیا مل گئی، اس لیے کہ دنیا کا عزت حاصل کرنا ہے۔ دنیا کا مقصد ہی عزت ہے، دنیا جس کے پاس ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 4 باتیں جس کے اندر ہو جائیں اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صرف وہ حدیثی پہلی بات ہے بات کی سچائی ہو، اور دوسرے فرمایا امانت داری ہو، اور تیسرے اچھے اخلاق ہو، اور چوتھے لقمے کی صفائی ہو، حلال اور پاک مزاج ہو۔ ہمارے اکابر میں، بزرگوں میں اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے درجے کے حامل صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر کے غلام ہیں، انہوں نے علاج کے طور پر آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ بعد میں غلام نے بتایا آپ کو معلوم ہے یہ کہاں سے آیا؟ بتایا کہ دراصل میں کہانت نہیں جانتا تھا، میں نے بغیر جانے ہوئے انجانے میں نے ایک شخص کے ساتھ کہانت کا معاملہ کیا تھا، اس کی مزدوری تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم تو مجھے قتل ہی کر دیتا، اور آپ نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا پیٹ میں جو کچھ تھا اس کو پلٹ دیا۔ ہمارے کابر نے، بزرگوں نے اتنی احتیاط پر بہت سارے واقعات احتیاط کے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، علم دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ، علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ
ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تربیت بھی دے اور اصلاح کی کوشش کرے کہ ان کے اندر گندے اخلاق، گندے اعمال پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے سننے کو قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پورا جناب شاکر صاحب مرحوم، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، حضرت ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب صاحب ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ان لوگوں نے جلسے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی اور دنیا سے جو ہے چلے گئے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام اراکینین کمیٹی مدرسہ سعد العلوم کے تمام حضرات کا شکر گزار ہیں، اور حضرت کے مستجاب دعا سے جو ہے اس وقت دعا ہوگی۔ اپنے اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے تمامی حضرات یہاں اگر ادھر ادھر کہیں پھر رہے ہوں، دعا ہونے والی ہے، تمامی حضرات یہاں تشریف لے آئے اور دعا ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، سارے ایمان والوں کی، ساری ایمان والیوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما، ہم سب کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، حوادث سے فتن سے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال وسعت کے ساتھ، برکت اور عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے مشتبہ روزی سے اے اللہ تنگی معاش سے ہماری حفاظت فرما، اپنا ہی محتاج بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کی زندگی نصیب فرما، بے حیائی سے، فحشکاری، بدکاری، زناکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امانت داری کی، تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، ہدایت کاملہ کی زندگی نصیب فرما، خیانت سے، بددیانتی سے، گمراہی و ضلالت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاق فاضلہ نصیب فرما، اخلاق حسنہ کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ مرضیہ مقبولہ کی توفیق نصیب فرما، بدخلقیوں سے، بدمزاجیوں سے، بداعمالیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ معروفات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، منکرات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا اور ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں نجات نصیب فرما، آخرت اور دنیا دونوں کی اصلاح فرما، دونوں کی درستگی کے فیصلے فرما۔ اور اے اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا کے مقابلے بہتر بنا اور ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا۔ اے اللہ ظاہر و باطن سے، اے اللہ ہماری حفاظت، ظاہر و باطن کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آقا نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، بدعات سے، سیئات سے، مکروہات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں میں
جو انتقال کر گئے ہمارے مرحومین میں، ان کی سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ شاکر بھائی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، اور ایوب بھائی جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہر طرح سے خیر کے فیصلے فرما، ہر طرح کی شر سے فتنے سے حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو بری فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ جو اے اللہ گھروں سے بے گھر ہیں، اپنی رحمت سے ان کو گھر نصیب فرما۔ جو گھر والے ہیں ان کی تنگیاں ہیں، اے اللہ اس کو کشادہ گھر نصیب فرما، گھروں کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو قید و وقت کی زندگی گزار رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو مسلمان جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر گرفتار کر دیے گئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے چھٹکارے کے فیصلے فرما، باعثت ان کو بری فرما، باعثت ان کو گھر لوٹنا نصیب فرما۔ ان گھرانوں میں جوان بیٹے جوان بیٹیاں ہیں، رشتوں کا انتظام غیب سے مناسب جوڑے عطا فرما، عزت کی آبرو کی حفاظت کے ساتھ نکاحوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو حج مبرور، حج مقبول، عمرہ مبرورہ مقبولہ نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت باسعادت نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سبوں کو دونوں جہان کی عزت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے محفوظ فرما، علم نافع نصیب فرما، علم غیر نافع سے حفاظت فرما۔ اے اللہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سبوں کو اور ہماری نسلوں کو دینی خدمات کے لیے، دین کی اشاعت اور قربانیوں کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت اور ان کو پھیلانے کے لیے، شریعت کی خدمت کرنے کے لیے، شریعت